السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے پیٹو میاں۔ چلیے پڑھتے ہیں پیٹو میاں کے بارے میں۔ خدا خدا کر کے رمضان کا مہینہ آیا۔ ہمارے گھر میں روزوں کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دادی صبح ہی سے سحری اور افطار کی فکر میں لگ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم لوگوں کے لیے سحری اور افطار میں بہتر سے بہتر چیزیں بنیں۔ میرا ایک پھوپھی زاد بھائی جو کہ نہایت پیٹو ہے ہمارے یہاں آیا ہوا تھا۔ اس کو دن رات کھانے کی فکر رہتی۔ وہ کبھی 1 لیٹر کی ٹھنڈی بوتل پی کر ختم کر دیتا اور کبھی مالٹے اور کینو زخمی کر کے لان میں پھینک دیتا۔ وہ دیکھنے میں بھی کسی پہلوان کا بھائی لگتا تھا۔ کل جمعہ تھا، گھر میں سبھی روزہ رکھ رہے تھے۔ پیٹو میاں کو بھی شوق پیدا ہوا۔ دادی سے کہا، کل میں بھی روزہ رکھوں گا۔ دادی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ کا شکر ہے، چلو تمہارے پیٹ کو بھی آرام ملے گا اور کھانوں کو بھی۔ سحری پر پیٹو میاں سب سے پہلے اٹھ بیٹھے اور سب سے آخر تک سحری کرتے رہے۔ دادی نے کہا، بیٹا روزہ صبر کا نام ہوتا ہے اور اب تو اذان بھی ہو رہی ہے، اپنے اوپر رحم کرو۔ جیسے ہی دن چڑھا، پیٹو میاں نے وقت پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، بھائی ابھی تو پورا دن پڑا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ وقت پوچھتے ہی رہے۔ جیسے جیسے دوپہر ڈھل رہی تھی، پیٹو میاں کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شام ہونے تک وہ تقریباً بے ہوش تھے۔ سائرن ہوتے ہی وہ میز کی طرف لپکے اور کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ دادی کہتی ہی رہ گئیں کہ نماز تو پڑھ لو، مگر وہ حضرت کہاں ماننے والے تھے۔ اپنا پیٹ حد سے زیادہ بھر لیا اور گلاس پر گلاس خوب شربت چڑھایا۔ پھر کیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں موصوف کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ دادی بولی، میں نہ کہتی تھی کہ روزہ صبر کا نام ہے، آئندہ اس طرح ہو کا نہیں کرنا۔ پیٹو میاں نے کہا، جی نانی اماں، میں پہلے ہی توبہ کر چکا ہوں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ روزہ صبر کا نام ہے۔ ہمیں اپنا پیٹ اتنا نہیں بھرنا چاہیے کہ ہمیں پھر ہماری طبیعت خراب ہو جائے اور الٹیاں آنے لگیں۔ روزہ تو ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔